360 نے پاکستانی کرکٹ میں آنے والے تازہ ترین بھونچال پر سابق کپتان شاہد آفریدی سے خصوصی گفتگو. کہتے ہیں کوچز نے دباؤ میں عہدہ چھوڑا ہوگا. آئی تھنک یہ پریشر ہوگا اور جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا. پاکستان میں بسنے والے افغان مہاجرین کاروبار کے نظام میں کیسی اصلاحات کو فائدہ مند سمجھتے ہیں؟ بزنس بھی رجسٹر کر سکے تو افغانیوں کے لیے بہت بہتر ہوگا اور اس کے ساتھ پاکستان کی اکانومی بھی بہت اچھی ہو جائے گی. اور 9/11 کے بعد دنیا پر ہونے والے اثرات سے پاکستان کا پرفارمنگ آرٹس کا شعبہ بھی متاثر ہونے سے نہ بچ سکا. جو ورلڈ پرفارمنگ آرٹس تھا وہ ایک دھماکے سے ختم ہو گیا. وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ورلڈ T20 کے لیے قومی ٹیم کے اعلان پر جہاں کرکٹ کے بعض ماہرین تنقید کر رہے ہیں وہیں عوامی حلقے بھی حیران ہیں. کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ سال کے آغاز میں جن کھلاڑیوں کو اس وقت کے نئے چیف سلیکٹر محمد وسیم نے ٹیم سے باہر نکالا تھا سال کے اختتام سے پہلے ہی وہ انہیں بغیر کسی پرفارمنس کے اسکواڈ میں واپس لے آئے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے بھی وائس آف امریکہ کی سارا زمان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ورلڈ T20 کے لیے کھلاڑیوں کی سلیکشن صحیح نہیں ہوئی. مصباح الحق اور وقار یونس کے عہدہ چھوڑنے پر ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے ان پر دباؤ ہوگا کیونکہ پاکستان میں کوئی آرام سے عہدہ نہیں چھوڑتا. دیکھیے پاکستان کرکٹ کی موجودہ صورتحال پر شاہد آفریدی کی گفتگو. دیکھیں پاکستان میں اتنے آرام سے کوئی خود سے کرسی نہیں چھوڑتا. آئی نو کہ ورلڈ کپ سر پہ اور آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے آئی تھنک کہ پریشر ہوگا اور جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا. اب ورلڈ کپ بھی سر پہ ہے, یہ ڈیسیجن بھی ہو گیا, نئے کوچز آئیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا رائٹ ٹائم تھا کہ یہ ڈیسیجن لیا جاتا کہ ان کو ہٹا دیا. ان کو کیری آن کرتے ورلڈ کپ تک دیکھتے ہیں دین پھر ڈیسیجن لے لیتے. اب یہ کہیں گے کہ ہم نے تو تیاری پوری کی تھی اور جو نئے آئیں گے وہ کہیں گے ہم تو ابھی آئیں, تو سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرف جائے گی چیز. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ رائٹ ٹائم تھا ان کو ہٹانے کا. ورلڈ کپ ہونے دیتے اینڈ دین پھر ڈیسیجن ہو جاتا. اور اب ان کی جگہ جن نے لی ہے ثقلین مشتاق اور عبدالرزاق, آپ کے خیال میں وہ درست چوائس ہیں, وہ ڈیلیور کر سکیں گے؟ امید ہے اس لیے کہ ثقلین کافی کرکٹ کھیلا, عبدالرزاق ون آف دا بیسٹ آل راؤنڈر. آپ اگر ان سے اچانک امید رکھیں گے کہ کوئی چیز چینج کریں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ چیز کو آگے تک اور زیادہ عرصے تک دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک سسٹم بنایا جاتا ہے اور سسٹم بنتا ہے گراس روٹ لیول سے. چہرے بدلنے سے چیزیں بہتر نہیں ہوتی. جب تک ہم گراس روٹ لیول پہ سسٹم کو نہیں ڈیولپ کریں گے اور سسٹم کو ٹائم نہیں دیں گے, میں کبھی بھی ایکسپیکٹیشن نہیں رہی ہے میری. پاکستان میں کھیلوں کی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ پولیٹیسائزیشن کو قرار دیا جاتا ہے. اب PCB کے نئے چیف آئے رمیز راجہ, ان کی تقرری کیا اس کھیل کے مستقبل کے لیے پاکستان میں مناسب ہے, اچھی ہے, کیونکہ ان کا کوئی خاص تجربہ مینجمنٹ کا نہیں ہے؟ رمیز بھائی کافی ایکسپیرینس, دنیا بھر گھوم پھر رہے ہیں, کرکٹر رہ چکے ہیں, کمنٹری, دنیا کے کرکٹروں کے ساتھ ملاقات. امید ہے ان سے کہ وہ اپنے ارد گرد جو ٹیم ہے وہ سنسیئر اور پروفیشنل لوگوں کو جمع کریں گے. میں مطمئن نہیں ہوں اس ٹیم سے جو سلیکشن ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی صحیح سلیکشن ہوئی ہے, لیکن جو بھی سلیکشن ہوئی ہے یہی ٹیم ہے, اسی کو ورلڈ کپ میں سپورٹ کرنا ہے. جو اس ملک سے مخلص ہوں, جو کرکٹ ٹیم سے مخلص ہوں اور جو پروفیشنل لوگ ہو وہ اس سسٹم کو لے کے چلتے ہیں. ان کی تقرری صحیح فیصلہ ہے آپ کی نظر میں؟ اس کے علاوہ کیا چوائس ہے آپ کے پاس دوسری؟ اگر آپ کو کوچنگ کی آفر آئے, آپ کوچ کرنا چاہیں گے, اور اگر کریں گے تو کیا تبدیلی آپ ضروری سمجھتے ہیں؟ میرا کوچنگ, خیر میرے لیے فاؤنڈیشن بہت امپورٹنٹ ہے. کوچنگ میرا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے اور نہ کمنٹری کا ٹیمپرامنٹ ہے میرا. ہاں ایز اے ٹیم کے ساتھ انہیں موٹیویٹ کر سکتا ہوں, لیکن فی الحال یہ فاؤنڈیشن کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. لیٹس سی دوسرے تیسرے دن کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں گا. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ دن آج کا دن ہے, سب سے خوبصورت دن آج کا دن ہے. کل کس طرف جاؤں گا, بیسٹ پلانر اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور آخری سوال, آپ نے کرکٹ میں ایک زبردست کیریئر بنایا, اب آپ فلاحی کاموں پہ اپنے پوری جو ہے وہ محنت لگا رہے ہیں, زیادہ مشکل کام کون سا ہے؟ اچھا, وہ کام اپنی حد تک تھا تو اس حساب سے مشکل تھا. یہ کام بہت ہی بڑا کام ہے, اس میں رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے. ایک لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے, ان کی ڈونیشنز ہیں جو کہ صحیح جگہ پہ اور جن لوگوں کے لیے لیا جائے
وہاں پہ لگانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ کام بھی بہت ہی بڑا کام ہے, اور میں اس کو ہمیشہ اپنی سیکنڈ اننگ کہتا ہوں. اور سیکنڈ اننگ, پہلی اننگ میں تو آؤٹ ہو جاتا تھا, لیکن سیکنڈ اننگ میں انشاءاللہ آؤٹ نہیں ہوں گا, کیونکہ آپ لوگ سارے میرے ساتھ ہیں. نائن 11 کے بعد آئندہ 2 اشروں کے دوران پاکستان نے دہشت گردی کے ہزاروں واقعات کا سامنا کیا. دہشت گردی اور انتہا پسندی نے پاکستان میں پرفارمنگ آرٹ کے شعبے کو بھی بری طرح سے متاثر کیا. لائیو پرفارمنسز نہ ہونے کے برابر تھیں. حالات اب قدرے بدل چکے ہیں, لیکن ثقافتی سرگرمیوں پر ماضی کے اثرات کس حد تک زائل ہوئے ہیں, جانتے ہیں سمن خان کی رپورٹ میں. پروگرام پکڑے میں, ایڈوانس لیے میں, سب کچھ ہوا ہے, ڈیٹیں فائنل ہوئی میں, کوئی بلاسٹ ہوا تو کینسل. خلقت خدا نو گمراہ کرنے لیے استعمال کیتا. جو چیزیں ہم پہلے سے کر رہے تھے ایکسٹریمزم کے خلاف اور ٹالرنس کے لیے اور پیس کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے, اس کو حکومتوں نے ریزسٹنس تھی وہ ختم کر دی. وہ جو ورلڈ پرفارمنگ آرٹس تھا وہ ایک دھماکے سے ختم ہو گیا. آئی ڈونٹ سی دیٹ فیسٹیول کمنگ بیک. 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں جو دہشت گرد حملے ہوئے, ان کے اثرات سے 20 برس بعد بھی پاکستان میں رفیع پیر تھیٹر ابھر نہیں پایا. سانحے کے بعد غیر ملکی آرٹ کونسلز کی جانب سے پرفارمنگ گروپس کو ملنے والی فنڈنگ بند ہوئی تو ادارے کے 4 سالانہ فیسٹیولز صرف ایک ورلڈ پرفارمنگ آرٹس فیسٹیول تک محدود ہو گئے. 2008 کے بعد اس فیسٹیول نے ایک نہیں مسلسل 3 برس بم دھماکوں کا سامنا کیا. ہمارے بچے سارے کام کر رہے تھے, پبلک تھی, پورا ہال بھرا ہوا تھا. گاڈ سیوڈ ایوری ون. ایکچولی دیٹ فنشڈ اس. ریلیشن شپ پوری ورلڈ میں جو ڈیولپ کیا تھا, جو آرٹ فارمز ہم لے کے آئے تھے پاکستان, آئی تھنک اس دن اس کا آخری دن تھا. 1976 سے 2008 کے دوران رفیع پیر تھیٹر تقریباً 40 ملکوں کا فن پاکستان لانے میں کامیاب ہوا, مگر انتہا پسندی کے بڑھتے واقعات کے باعث فیسٹیولز, کنسرٹس, دیگر تقریبات وقتی طور پر منسوخ ہونا شروع ہوئی تو فنکاروں کے پاس فن کا مظاہرہ کرنے کے مواقع بھی محدود ہو گئے. یہ ہمارا کام ایسا ہے, اس کو چلتا رہنا چاہیے. جب چلتا ہوتا ہے اس وقت زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی, پھر جب رک جاتا ہے تو پھر تھوڑا کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے کام کرنا پڑتا ہے کہ کہیں سر نہ خراب ہو جائے, کوئی تال نہ خراب ہو جائے, کوئی لفظ نہ بھول جائیں. پاکستان میں اجوکا تھیٹر کے بانی شاہد ندیم 9/11 سانحے کے وقت لاس اینجلس میں پین رائٹرز آرگنائزیشن کی ایک فیلوشپ کے لیے موجود تھے. پاکستان واپسی پر انہوں نے ملک کی ثقافتی پالیسی میں خاصی مثبت تبدیلیاں محسوس کیں. اس زمانے میں پھر ہم نے انڈو پاک تھیٹر فیسٹیولز بھی کیے, جس میں انڈین گروپس بھی آئے, انہوں نے آ کے پرفارم کیا. پھر ہم نے جو ایکسٹریمزم کے ایشوز کے اوپر بڑے بولڈ پلیز بھی کیے, جو PNCA اور آرٹس کونسل وغیرہ میں پرفارم کیے گئے, جس کا پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. پرفارمنگ آرٹ سے وابستہ لوگ کہتے ہیں کہ 10 سال تو پاکستان دہشت گرد حملوں کی زد میں رہا. سپانسرز ڈر گئے, پھر ڈیجیٹل دور آ گیا تو بہت سے پرانے فنکار پیچھے رہ گئے. ایسی بہت سی رکاوٹوں کے باوجود گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں دوبارہ ثقافتی سرگرمیاں بحال ہوئی ہیں, لیکن اب انہیں افغانستان کی موجودہ صورتحال تشویش میں مبتلا کر رہی ہے. We are cultural people. We support music, we support dance, we support theatre. We feel very concerned. ہماری فیلڈ ہی ایسی ہے کہ وہ ایک دم ایکسپوز ہو جاتی ہے. پرفارمنگ آرٹ سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ شدت پسندی کے تدارک کا ایک ذریعہ ثقافتی سرگرمیاں بھی ہیں, کیونکہ ثقافتی مراکز میں ہی لوگ رنگ و نسل اور نظریات و عقائد سے بالا تر ہو کر اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے صرف مالی وسائل کی ہی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ ایک ایسا ماحول درکار ہوتا ہے جس میں فنکار کسی منفی رد عمل کے خوف کے بغیر اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور. دنیا بھر سے اہم خبروں اور تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ افغان طالبان نے اپنی عبوری حکومت میں کسی خاتون کو شامل نہیں کیا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس سے افغان معاشرے میں خواتین کے مقام اور ان کے حقوق کے بارے میں پہلے سے موجود خدشات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ واشنگٹن میں بائیڈن انتظامیہ سے بھی بار بار یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ افغان خواتین کے حقوق کا تحفظ کیسے یقینی بنائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جب امریکہ کے آخری فوجی افغانستان سے نکلے تو طالبان جنگجوؤں نے کابل ایئرپورٹ پر ہوائی فائرنگ کر کے جشن منایا۔ افغان خواتین کے لیے امریکی فوج کا انخلا غیر یقینی صورتحال اور خوف و ہراس کے نئے دور کی نشاندہی کر رہا ہے۔ طالبان نے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے خواتین کو کچھ حقوق دینے کا وعدہ کیا ہے، تاہم اسکول جانے یا باہر کام کرنے جیسے بنیادی حقوق جلد ہی چھینے بھی جا سکتے ہیں۔ مغربی شہر ہرات میں افغان خواتین نے طالبان کی نئی حکومت میں شمولیت اور نمائندگی کے حق کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے 20 سال پہلے اسکول کی طالبہ ہونے کے جرم میں گھر پر رہنے پر مجبور کیا گیا تھا، اور اب 20 سال بعد ایک ٹیچر اور عورت ہونے کے جرم میں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے اس ہفتے کہا تھا کہ طالبان کی قیادت والی افغان حکومت کے ساتھ امریکہ کی کسی بھی طرح کے تعاون کا انحصار ان کے اقدامات پر ہوگا۔ What we will be looking to when it comes to the issues that you've raised, including جب ہم ان مسائل کے بارے میں غور کریں گے جو آپ نے اٹھائے ہیں، جس میں ممکنہ امداد کا معاملہ شامل ہے، تو اس کے لیے نئی افغان حکومت کے اقدامات مد نظر رکھے جائیں گے، خاص طور پر ان امور میں جن کا ہمیں بہت احساس ہے، جیسے محفوظ راستہ فراہم کرنا، خواتین، لڑکیوں اور اقلیتوں سمیت افغانستان کے عوام کے حقوق کا احترام، اور ایک ایسی حکومت جس میں سب شامل ہوں۔ امریکی سینیٹر جین شاہین نے اس ہفتے واشنگٹن پوسٹ کے ایک فورم کو بتایا کہ دوحہ میں 2020 میں ٹرمپ انتظامیہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے بعد ہونے والے معاہدے میں کسی جامع حکومت یا خواتین کے حقوق کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں دی گئی تھی۔ میں نے سابق سیکریٹری پومپیو اور سفیر خلیل زاد سے ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ مذاکرات میں خواتین کی نمائندگی نہیں ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ہمارے پاس سابق صدر ٹرمپ کا دستخط شدہ قانون موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تنازعات والے علاقوں میں جب بھی ہم تنازع کے خاتمے کے لیے بات چیت کریں تو خواتین کو مذاکرات کی میز پر ہونا چاہیے، لیکن ان پیغامات کو کسی نے نہیں سنا۔ لہٰذا اب ہم ایک ایسی صورتحال سے نپٹ رہے ہیں جہاں مذاکرات میں خواتین اور لڑکیوں کی نمائندگی نہیں تھی، اور نہ ہی اب ان کے آگے بڑھنے کی کوئی یقین دہانی ہے۔ جلاوطنی میں رہنے والی ایک سابق افغان جج نے اس فورم کو بتایا کہ افغانستان میں سرگرم کارکن خواتین کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ افسردہ ہیں، وہ بے بس ہیں، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی بلکہ اب وہ دوسروں پر انحصار کر رہی ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ خود کو ایک خود مختار عورت سمجھیں اور پھر اچانک خود کو ایک ایسی صورتحال میں پائیں جہاں اب انہیں گھر کے مردوں پر انحصار کرنا پڑے گا۔ بیشتر کو خدشہ ہے کہ طالبان سن 1996 کے اپنے پرانے ظالمانہ طرز حکومت کی جانب لوٹ جائیں گے۔ طالبان کا کنٹرول 2001 میں اس وقت ختم ہوا تھا جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا۔ انہوں نے خواتین اور لڑکیوں کے لیے تقریباً تمام قسم کی تعلیم پر پابندی عائد کر دی تھی۔ انہوں نے ایسی سزاؤں کا نفاذ کیا جن میں سنسار کرنا اور کوڑے مارنا شامل تھا، اور انہوں نے عورتوں کو ان کے گھروں تک محدود کر دیا جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی مرد نہ ہو۔ اور یہ ایک حقیقی خوف ہے کہ اس قسم کا ظلم و جبر یا روایات پھر سے واپس آ سکتی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ٹیرا ڈیمانٹ نے وی او اے کو بتایا کہ افغانستان میں خواتین سرگرم کارکنوں کی زندگی کو لاحق حقیقی خطرات بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے کسی کارروائی کے متقاضی ہیں۔ کچھ افغان خواتین اور ان کے حقوق کا دفاع کرنے والوں میں سے کچھ کے لیے سلامتی کا مطلب ہوگا امریکہ یا دوسرے ممالک میں مہاجر بن جانا یا وہاں پناہ حاصل کر لینا۔ فی الوقت بہت سی افغان خواتین کو اپنے حقوق کی لڑائی خود لڑنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے۔ سنڈی سین کے ساتھ صبا شاہ خان،
वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान में कई दिहाइयों से आबाद अफगान महाजरीन की मुश्किलात पर हमने व्यू 360 में हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की थी। अफगान महाजरीन की सबसे बड़ी शिकायत या परेशानी ये है कि उन्हें पाकिस्तान में अपना कारोबार शुरू करने की इजाज़त नहीं है, वो सरकारी इदारों में तालीम हासिल नहीं कर सकते। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड भी रजिस्टर्ड महाजरीन को बहुत सी सहूलियात तक रसाई नहीं देता। लेकिन इस तस्वीर का एक पहलू ये भी है कि पाकिस्तान में रहने वाले अफगान महाजरीन बहुत से कारोबार कर भी रहे हैं। अमूमन वो किसी पाकिस्तानी शहरी की मदद से उनके नाम पर कारोबार खोलते हैं, जैसा कि ज़्यादातर खलीजी ममालिक में भी होता है। पेशावर से उमर फारूक हमें बता रहे हैं कि अफगान महाजरीन कारोबारी निज़ाम में कैसी इस्लाहात को अपने और पाकिस्तानी मईशत के लिए फ़ायदेमंद समझते हैं। मिलाद वाहिदी पेशावर में एक अफगान मुहाजिर हैं। वो यहाँ पर वाह मंतू के नाम से अपना एक ऑनलाइन रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जिसमें रिवायती अफगान खाने शामिल है। वो घर में बने अफगान पकवान लोगों को घर की दहलीज पर मुहैया कर रहे हैं। हमारा भी आइडिया यही है कि हम अपने अफगानी जो कुज़ीन है वो हम लोगों के घरों तक पहुंचा सके, यानी उनको जो वो टेस्ट मिलता है वो रियल टेस्ट में मिल जाए। क्योंकि अक्सर अगर देखें हम रेस्टोरेंट्स में जो चीज़ें मिलती है वो उस टेस्ट में अवेलेबल नहीं है जो उनका रियल टेस्ट है। अब्बास शिनवारी पेशावर में इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। उनके वालिद पेशावर आकर आबाद हुए थे और अब्बास की पैदाइश पेशावर में ही हुई। अब्बास का कहना है कि पाकिस्तान में मुहाजिरीन के लिए कारोबार के मौके मौजूद है, लेकिन उनसे मुकम्मल फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। बदकिस्मती ये है कि अफ़गानी जो यहाँ पर अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं है किस तरह रजिस्ट्रेशन करवाएं अपनी कारोबार की, और फिर टैक्सेशन का सिलसिला किस तरह का होना चाहिए। अगर इनको ये पता हो गया तो फिर यहाँ पर ये जो काम इलीगल काम कर रहे तो ये सब सारे लीगल हो जाएंगे और यहाँ पर बिजनेस बहुत प्रमोट होगी। मुहाजिरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNHCR के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 13 लाख रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन मौजूद है, जिन्हें POR या प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया है। ताहम इस कार्ड पर अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में अपना कोई बड़ा कारोबार रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। कई दिहाइयों से पाकिस्तान में बसे अफगान मुहाजिरीन यहाँ बिना किसी कानून के तिजारती सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। मिलाद वाहिदी का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि रजिस्ट्रेशन के इन मसाइल पर तवज्जो दे ताकि वो यहाँ कारोबार रजिस्टर्ड करवा कर टैक्स नेट में शामिल हो सके। पहले बैंक अकाउंट नहीं बना सकते थे, अभी जब PM साहब ने कहा तो उनके रिक्वेस्ट पे अभी सारे बैंक्स अकाउंट्स बना रहे हैं। तो अगर इसी तरह एक और स्टेप आगे चले जाए POR कार्ड पे हम बिज़नेस भी रजिस्टर कर सके तो अफगानियों के लिए बहुत बेहतर होगा और इसके साथ पाकिस्तान की इकॉनमी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन अपने POR कार्ड पर छोटे लेवल के प्रोप्राइटर्स रजिस्टर्ड करवा कर नेशनल टैक्स नंबर हासिल कर सकते हैं, जबकि बड़ी सतह के कारोबार के लिए पासपोर्ट का होना लाजमी है। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर IT मिनिस्ट्री का एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम है जो ऐसे नौजवानों को मदद और तरबियत फराहम करता है जो टेक्नोलॉजी की मदद से नए कारोबार शुरू करते हैं। पेशावर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आसिम इसहाक का कहना है कि मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी एक्सचेंज से रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने पर काम कर रहे हैं। स्ट्रीमलाइन हो रहा है वो चैनल के किस तरीके से यहाँ पे बिजनेस रजिस्ट्रेशंस को और भी सीमलेस किया जा सके, नॉट जस्ट फॉर लोकल्स लेकिन इवन फॉरेन लोगों के लिए भी। हमारी तरफ से सपोर्ट ये होती है कि हमारी तरफ से इनको एक फुल टाइम टैक्स अटॉर्नी भी मिल जाता है, एक लीगल काउंसिल भी मिल जाता है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के इनखिला और वहाँ तालिबान के खौफ ने भी इन अफगान मुहाजिरीन के कारोबार को नुकसान पहुँचाया है, जो सरहद के पार से माल और मसनूआत पाकिस्तान लाते और यहाँ से अफगानिस्तान बेचते थे। चमन के रास्ते बंद हो गए तो इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस मिल रही है लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। इवन हमारे अपनी फैमिली बिजनेस जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें परेशानियाँ फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक्स है, यहाँ पे स्टॉक्स है, हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। 20-25 साल से आबाद ये अफगान मुहाजिरीन अब इस मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनके बनाए हुए अफगानी कालीन और ज्वेलरी अब पाकिस्तानी मसनूआत के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। पाकिस्तान में अफगान पनाहगज़ीन तकरीबन 40 साल से रह रहे हैं। वो जब 80 की दिहाई में यहाँ आए तो अपने साथ अपनी सकाफत भी लेकर आए, ऐसी सकाफत जो पाकिस्तान के रंगों और जायकों के साथ घुल मिल गई। नज़रुल इस्लाम हमें लेकर जा रहे हैं इस्लामाबाद के एक ऐसे हिस्से में जहाँ अफगान खानों का मज़ा उठाने
ہر کوئی آتا ہے۔ اسلام آباد کے وسط میں قائم یہ مارکیٹ خاص افغان کھانوں کے لیے مشہور ہے۔ سجاد حسین کے آباء و اجداد کا تعلق افغانستان کے صوبہ لغمان سے ہے۔ نان بائی کا کام ان کا خاندانی پیشہ ہے۔ یہ خوبصورت نان ہے، اس کا ذائقہ بوئی الگ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ افغانی لوگوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی لوگ بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اور یہ کہ ہر چیز کے ساتھ اس کا الگ ہی ذائقہ ہوتا ہے، وہ اگر چاول ہو، سالنگ ہو، چائے ہو۔ افغان مہاجرین نے جہاں پاکستان کی زبان اور یہاں کا رہن سہن اپنایا، وہیں اپنے کھانوں کے ذریعے پاکستان میں اپنی ثقافت کو بھی مقبول بنایا۔ اسلام آباد کے پشاور موڑ کو افغان کھانوں کا مرکز کہا جاتا ہے۔ یہاں افغان شہریوں کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کی بڑی تعداد بھی افغان کھانوں سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ سب سے اچھی جو ڈش ہے ان کی قابل پلاؤ ہے، اور ان کے چاول بہت بیسٹ ہے، اور ان کے کھلے ہوئے چاول ہوتے ہیں، اور میکسیمم مطلب میں ہفتے میں 1 سے 2 بار یہاں پہ چکر لگاتا ہوں، اور ماشاءاللہ میری لڑکے فٹ بال کے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، کھا کے جاتے ہیں، اور میں اپنی فیملی کے لیے بھی یہاں سے لے کے جاتا ہوں کھانے کے لیے۔ انیسہ 6 سال سے اسلام آباد میں افغان کھانوں کا ڈھابہ چلا رہی ہیں۔ میں پچھلے 6 برس سے یہاں کام کر رہی ہوں، اسی وجہ سے میرا سٹال یہاں مشہور ہو گیا ہے، اور اب کافی لوگ آتے ہیں۔ افغانی پراٹھا نیم دائرے کی شکل کا ہوتا ہے، جبکہ پاکستانی پراٹھا پورا گول ہوتا ہے، بس یہی فرق ہے۔ میں آلو کے پراٹھے، ہری پیاز کے پراٹھے بناتی ہوں اور منتو بھی بناتی ہوں۔ افغان کھانوں میں مرچ مسالے چاہے کم ہوتا ہے، مگر یہ مزے میں قطعاً کم نہیں ہوتے۔ افغان لوگوں کے کھانا اس وجہ سے اچھا ہے کہ لوگ کیونکہ مسالہ زیادہ نہیں ہے، بغیر مسالہ ہے، مرچی نہیں ہے، سب لوگ زیادہ جو مرچی مسالہ جو ہے اس میں مریضی زیادہ ہے، آئل صحیح ہے، کھانا صحیح ہے، اس وجہ سے لوگ آئے گا کھانا کھا رہے ہیں۔ قابلی پلاؤ ہے، افغانی ٹکے، افغانی کباب، چکن بوٹی، چکن کڑھائی اور داشی، منتو، یہ چیزیں سب ہمارا ہے۔ اسی منفرد ذائقے نے افغان مہاجرین کو نسل در نسل اپنے ملک سے جوڑے رکھا ہے اور پاکستان کے فوڈ سین کو مزید تنوع بخشا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، لیکن چلتے چلتے شو کے آخر میں آپ کو دکھاتے ہیں پاکستانی کشمیر کی وادی نیلم کے کچھ خوبصورت مناظر۔